اور انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جوڑ کر ان کا ایک لفظ نہیں بنایا جاتا۔ الف الگ، لام الگ اور میم کو الگ سے پڑھا جائے گا۔ ان حروف کا معنی کیا ہے، اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربوں کے ہاں ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہوتا جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جا رہا ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان حروف کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، یہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم کا کوئی حرف ہو اور اس کا کوئی معنی نہ ہو، لیکن اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کا معنی جانتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان حروف کا معنی معلوم ہے، چنانچہ وہ معنی کیا ہے اس بارے میں ان علماء کرام کے کئی اقوال ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ان حروف کا کوئی نہ کوئی معنی ہے اور یہ کہ وہ معنی معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے نام ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی سورتوں کے نام ہیں۔ اس قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان اقوال پہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس پہ دل مطمئن ہو سکے، اور یہ قول مناسب لگتا ہے کہ چونکہ قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربوں کے ہاں ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہوتا جنہیں الگ سے پڑھا جا رہا ہو، تو اس لیے ان حروف کا معنی بھی نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی ایسا حرف ہو جس کا معنی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، تو گزارش یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان حروف کا ذاتی طور پہ کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ان حروف کو قرآن کریم میں لانا، کچھ صورتوں کے آغاز میں لانا، یہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان حروف کو یہاں پہ لانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے، اس بارے میں جو قول سب سے زیادہ واضح ہے، یہ وہ قول ہے جسے امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم اور دیگر کئی محقق علماء کرام نے اختیار کیا ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان حروف کو اس انداز میں لا کر عربوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، انہیں چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گڑھا ہوا کلام ہے۔ اگر یہ ان کی طرف سے گڑھا ہوا کلام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے، تو تم بھی عربی زبان کے ماسٹر ہو، عربی زبان کے ماہر ہو، فصاحت و بلاغت میں تمہارا ایک مقام ہے، اور قرآن کریم انہی حروف سے مرکب ہے جنہیں تم جانتے ہو، جو تمہارے استعمال میں ہیں، تو تم بھی قرآن جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت ان حروف کے ذریعے تکذیب کرنے والے کافروں کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اس سے قرآن کریم کا معجزہ ہونا مزید واضح ہو جاتا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ نہیں مانتے ہو تو ایسا کلام بنا کر لاؤ، اگر بنا کر نہیں لاتے تو مان لو کہ یہ کلام واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔